محمد مستقیم بن اوس بادشاہ صاحب، محمد ریحان بن بابا قمر الدین، محمد ریحان بن بابا قمر الدین صاحب، محمد یاسین بن مبارک صاحب، محمد مزیب بن مبارک صاحب، محمد مزیب بن مبارک صاحب، صفوان بن ہدایت اللہ صاحب، ریان بن جیلان صاحب، ریان بن جیلان صاحب، ریحان بن بابا جان صاحب، آہل بن عبد الوہاب صاحب، آہل بن عبد الوہاب صاحب، عرفان بن ابراہیم صاحب، عرفان بن اسماعیل بن ابراہیم صاحب، محمد ابرار، اکرام، مجاہد، عبد الودود، ریحان، کامران، عطیفہ انجم، محمد سعد، آہل، محمد عدنان، محمد عفان بن عرفان صاحب، ہماری کلاس کے بچے لے لو بھائی، افنان بن بابجان صاحب، انس بن نادان ولی صاحب، مصعب بن غوث بادشاہ صاحب، عین الفاظ بن عنایت اللہ صاحب، اسماعیل بن الہی صاحب، اسماعیل بن الہی صاحب، انس بن نذیر صاحب، عادل بن عبداللہ صاحب، عمیر بن بشیر صاحب، یاسین بن صادق صاحب، عفان بن پیر اللہ صاحب، فیضان بن دادا پیر صاحب، فیصل ہے، فیضان کا ہو گیا نا، آجا بیٹا فیصل بن دادا پیر صاحب، حارث بن جیلان صاحب، صاحب بن صادق صاحب، اویس بن ناصر صاحب، عتیق بن ندیم صاحب، عاقب بن محبوب بادشاہ صاحب، فیضان بن فیاض صاحب، صدیق بن داؤد صاحب، امین بن جابر صاحب، سکوان بن عمران صاحب، احمد معاذ بن سالار صاحب، حارث بن علی احمد، حافظ بن علی احمد، پڑھو بیٹا لے لو، کنیم اللہ حضرت کے بچوں کا کنیم اللہ حضرت کے بچوں کی کلاس میں سکو گے نا، کنیم اللہ حضرت کے حارث حافظ نے دی، سلمان خان کی کلاس کے بچے بیٹا غور سے نام سنو، آتے جاؤ، یہ کریم اللہ حضرت کی کلاس میں جو بچے اچھے نمبرات سے پاس ہوئے ہیں ان کا انعام تھا۔ اب اس کے بعد سلمان حضرت کی کلاس میں جو بچے اچھے نمبرات سے پاس ہوئے ہیں پہلا انعام ہے
محمد سعد بن لیاقت صاحب، محمد سعد بن لیاقت صاحب، ہاں پہلا انعام۔ دوسرا انعام ہے محمد اشفاق بن صفوان صاحب، دوسرا انعام۔ آتے جائے بھائی، ہر ساتھی دے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے۔ تیسرا انعام ہے محمد فردان بن بابا جان صاحب، محمد فردان بن بابا جان صاحب۔ یہ سلمان حسن کی کلاس کے بچے تھے جو اچھے نمبرات سے پاس ہوئے۔ اب ہماری ایک اور کلاس جو میری ہے، اس میں جن بچوں نے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی، پہلا انعام ہے محمد عثمان بن غیاث صاحب، محمد عثمان بن غیاث صاحب۔ اور دوسرا انعام ہے محمد عفان بن ایوب صاحب، دوسرا انعام محمد عفان بن ایوب صاحب۔ اور تیسرا انعام ہے عبد الحنان بن محبوب باشا صاحب، عبد الحنان بن محبوب باشا صاحب۔ یہ جن بچوں کے نمبرات اچھے تھے ماشاءاللہ ان کا انعام تھا، ورنہ ہمارے پاس پورے پڑے ہوئے بچے الحمدللہ سب کامیاب ہوئے، سب انعام کے قابل ہیں۔ اب ایک عمومی انعام ہے جو ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تقسیم ہوگا۔ بیٹے کلاس میں جس کا نام آتا لائن سے آنا، اپنا انعام لے کے جانا۔ جس بچے کا نام آتا انہوں جانا سامنے۔ ساتھیوں کا تعاون اس میں شامل ہے، خصوصاً سب سے پہلے ہمارے مسجد کے ذمہ دار ساتھیوں کا شکریہ کہ انہوں نے جی جان سے الحمدللہ پہلے ہی تقاضے پر بچوں کے اس پروگرام کو منظور کیا اور پوری خوش دلی کے ساتھ بچوں کے حوصلے کے لیے پروگرام کو منتخب کیا۔ اور ہمارے متولی صاحب بیچارے بچوں کے خصوصاً ابھی وہاں کا بچیوں کا بھی پروگرام باقی ہے، بچیوں کو اونٹی اور بکروں کا انتظام ہونا تھا، خود بیچارے بنگلور تک سفر کر کے بچیوں کے لیے اونٹیوں کا بھی انتظام کر کے لائے۔ آج جو ہمارے درمیان بچوں کو جو انعام تقسیم ہوا ہے وہ الحمدللہ شہر قدری ہی میں خرید لیا گیا۔ بچیوں کے خاطر نماز کے بکرے، نماز کی اونٹیاں جو خریدی گئی ہیں بنگلور جا کر خرید کر لانا پڑا، الحمدللہ پوری قربانی کے ساتھ گئے، خرید کر لائے۔ عید کے دوسرے دن رات بھر جگہ تھے، عید کے دوسرے ہی دن جا کر کے بچوں کے لیے انعام خرید کر لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ذمہ داروں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جی جان سے جنہوں نے بچوں کے حوصلے کے خاطر جو قدم اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور خصوصاً مسجد کے میں بھی تقریباً اکثر ساتھیوں نے حصہ لیا ہے، ابھی خرچ اور باقی ہے، تقریباً 35-40 ہزار تک کا خرچ ہے۔ اس 40 کے اوپر کا خرچ ہے الحمدللہ۔ مسجد کے بیٹھک کے ساتھیوں نے، ذمہ داروں نے مل کر کے اس پروگرام کے خاطر الگ سے فنڈ جمع کیا۔ ایسا نہیں کہ بھائی مسجد کے پیسے تھے، مسجد کے پیسے سے نکال کر کے خرچ کر دیے۔ پوری بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ بچوں کا انعام بھی، بچوں کے لیے کھانا پینا بھی الحمدللہ الگ سے انتظام کیا۔ تقریباً بہت سارے پیسے جمع کیے، تقریباً 20 سے 25 ہزار تک جمع ہوئے ہیں، ابھی اور پیسے بھی جمع ہونا باقی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی ایسے مواقع دکھیں، خصوصاً مکتب پر خرچ کرنا مسجد کو آباد کرنے کی محنت ہے۔ آج ماشاءاللہ مسجد مکتب پر خرچ کریں گے تو مساجد ہمارے ان بچوں کے ذریعے سے آباد ہوں۔ آپ نے ایک نمونہ دیکھا کہ ہر بچے نے نماز کا طریقہ، حدیث، دعائیں پڑھ کر آپ حضرات کو سنائی۔ یہی بچے انشاءاللہ ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے ان اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ مسجد میں نماز پڑھ لینا، مسجد میں سنگ مرمر لگا لینا، مسجد میں اے سی لگا لینا، زیادہ سے زیادہ روشنی کو، مسجد میں لائٹوں کو سجا لینا، یہ حقیقت میں مسجد کی آبادی نہیں ہے۔ مسجد کو حقیقت میں آباد کرنا، سب سے پہلی چیز مسجد کے مکتب کو زندہ رکھنا ہے۔ الحمدللہ آپ تمام کا تعاون رہا اور پورے ذمہ دار حضرات کی توجہ رہی کہ الحمدللہ ہمارا مسجد کا مکتب بھی شہر میں مثالی ہے۔ اللہ کا فضل پورے قدری شہر میں مثالی ہے، وہ بچوں کا مکتب ہو یا بچیوں کا مکتب ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی خلوص کی برکت سے یہ بڑا کام
آسانی کے ساتھ دے رہے ہیں. آپ حضرات کے اللہ اس تعاون کو قبول فرمائے، اور خصوصاً جب بھی آپ حضرات کے سامنے ایسا تقاضا ہے بڑھ چڑھ کر کے شوق کے ساتھ حصہ ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. غور کریں کہ چھوٹا سا انعام ہم نے بچوں کو دیا ہے، اگر یہ بچے اس حوصلے کو ذریعہ بنا کر آگے اسی علم کے راستے میں آگے بڑھیں گے، جتنا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ان کے لفظ لفظ کا، قدم قدم کا ثواب، اجر، ذخیرہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. خصوصاً ہمارے دونوں اساتذہ کا بہت بہت شکریہ کہ دونوں نے بڑا تعاون دیا. الحمدللہ اپنے وقت کی قربانی دی. بیچارے نمازوں کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سے پہلے وقت نکال کر بچوں کی تیاری پر محنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان دونوں اساتذہ کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. ہم تو ان کا حقیقت میں دنیا کا بدل نہیں دے سکتے. چھوٹے دو سبق والے واقعات سنا کر اپنی بات ختم کروں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے بچے کو سورہ فاتحہ سکھا دینے پر، الحمد کا سورہ سکھا دینے پر استاذ کو 1000 درہم کا ہدیہ دیا. 1000 درہم کا ہدیہ دیا. استاذ حیران ہو گئے، میں کیا بڑا کمال کر ڈالا، مجھے اتنا بڑا ہدیہ دے کر بھیجے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو معلوم ہوا کیا استاذ شاید حیران ہو گئے ہدیہ بھیجنے سے، تو پورے ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اس استاذ کے پاس اور کہا کہ حضرت آپ نے میرے بچے کو آخرت کی نعمت سکھائی ہے، جنت کی نعمت سکھائی ہے. میں نے اپنی طاقت کے مطابق آپ کو 1000 درہم ہدیے میں دیے. اگر اس سے بڑھ کر بھی میری طاقت ہوتی تو میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا. اس زمانے میں خصوصاً آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے 1000 درہم آج کے 25,000 روپے سے زیادہ ہے. اس زمانے میں سورہ فاتحہ سکھا دینے پر استاذ نے اتنا بڑا ہدیہ دیا. دیندار تو دیندار، دنیا دار بادشاہ بھی اپنے بچے کو استاذ نے لا اقسم بہذا البلد کا سورہ سکھایا. اس سکھانے پر 1,00,000 درہم صدقہ دی. 1,00,000 درہم اس کی خوشی میں. استاذ کا ہدیہ نہیں، غریبوں میں ہدیہ صدقہ کیا. استاذ کو اور بڑھ کر دیا. 500 غلاموں کو آزاد کیا اس خوشی میں کہ میرا بچہ قرآن کی ایک سورت کو پڑھنے کو سیکھ گیا ہے. الحمدللہ جن لوگوں کی نگاہوں میں قدر تھی انہوں نے علم کے راستوں میں اتنا قربان کیا. تو لہٰذا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اساتذہ کو، ان دونوں اساتذہ کو اگر دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی دے دیں تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ اساتذہ اکرام کو دنیا بھی دے اور آخرت کی نعمتیں بھی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے اس مکتب کو اور ترقی سے مالا مال فرمائے. آپ حضرات سے خصوصاً جب بھی اس طریقے سے کا تقاضا سامنے آئے، گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر اسی مسجد میں نہیں، جہاں بھی مکتب میں، مدرسے میں پیسہ لگانے کا موقع مل جائے، دل کھول کر کے لگائیں. یہ صدقہ جاریہ رہے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری یہ چیزیں انشاءاللہ ختم نہیں ہوں. اللہ عمل کی توفیق. انشاءاللہ دعا کے فوراً بعد 5 منٹ کے وقفے سے نماز ہو جائے گی. اس کے بعد بچوں کے لیے اور خصوصاً بچوں کے ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے ذمہ دار حضرات نے، مسجد کے بیٹھک کے ساتھیوں نے، اور جتنے مصلیان ہیں نماز کے ان تمام کی بھی دعوت ہے. سارے حضرات بشاشت کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر جائیں. اور بڑے لوگوں سے گزارش ہے پہلے بچوں کو کھلا دیں، بچے بھوکے ہوں. جو نوجوان ہمارے دوست ہیں ان سے گزارش ہے ذرا بچوں کو ترتیب سے بٹھا کر کے کھلانے میں خدمت کریں، ان کی پلیٹ صحیح معنوں میں دیں. چھوٹے بچے ہیں ورنہ مسجد کا فرش زیادہ خراب ہوگا، گر جائے گا. بچے صحیح معنوں میں ڈھنگ سے لے کر نہیں کھائیں گے تو پھر ادھر ادھر زیادہ کچرا ہوگا، گندگی ہوگی. لہٰذا آپ بڑے حضرات بچوں کو سلیقے سے کھلائیں. بچوں کے والدین باپ جو حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ اپنے ہی پلیٹ میں بچے کو کھلائیں. اس سے گویا ایک آدھا کام ہلکا ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. پہلے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں مولا. اے اللہ آپ کے دین کی صحیح معنوں میں جیسی خدمت ہونی تھی اے اللہ نہیں ہو سکی. اے اللہ سال بھر گزر گیا. اے اللہ چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو جو سکھایا ہے اے اللہ اپنی ٹوٹی موٹی قربانیوں سے سکھایا ہے. اے اللہ اس سیکھنے سکھانے کو
اے اللہ ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے.